کہتے ہیں کہ بیٹا ویزا کربلا سے آتا ہے، مہر کربلا سے لگتی ہے، ہر بندے کے بس میں نہیں کربلا جائے، کربلا وہی جائے گا جس کو حسین بلائے گا۔ جب کربلا حسین بلاتا ہے تو مجلس میں بھی حسین بلاتا ہے، ہر بندے کی ضرورت نہیں مجلس حسین میں آ جائے، مجلس حسین میں وہی آئے گا جس پہ سینے کے اوپر، جس کے دل کے اوپر حسین کی مہر لگے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان، یہ چہلم ہمیں کچھ درس دینے کے لیے آیا ہے، جس طرح ماہ محرم ہمیں درس دینے کے لیے آتا ہے۔ ہر سال کیوں آتا ہے محرم، یا ہم ہر سال کیوں مناتے ہیں محرم؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ 5 سال کے بعد ایک دفعہ منائیں، 10 سال کے بعد ایک دفعہ منا لیں؟ یہ ہر سال کیوں آتا ہے؟ مجھ جیسے گنہگار افراد جو محرم ان سے گزر گیا غافل رہے، محرم دوبارہ آتا ہے تاکہ وہی تبدیل ہو جائیں۔ ہر سال ہمیں محرم موقع دیتا ہے آ کر تبدیل ہونے کا۔ یہ محرم ہمارے لیے پیغام لاتا ہے۔ محرم یعنی انقلاب، محرم یعنی تبدیلی، محرم یعنی چینجنگ۔ اگر نہیں ہے یہ ساری چیزیں تو نہیں ہے محرم۔ اگر میں محرم میں جاتا ہوں پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، لیکن اگر پہلی محرم سے پہلے جو میری کیفیت، میری وضعیت، میرے اندر کا ماحول، میری معنویت جہاں جس معیار پہ ہے، 10 محرم تک میں مجالس سنتا ہوں، مجالس پڑھتا ہوں، 11 محرم کر اگر وہی اسی جگہ پہ میں سیم کھڑا ہوں کہ جس پہ میں پہلی محرم سے پہلے کھڑا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے محرم میرے لیے تھا ہی نہیں۔ اگر میرے اندر تبدیلی نہیں آئی تو کس بات کا محرم ہے؟ اگر محرم آیا ہے میں گیا ہوں تبدیلی ہی نہیں آئی تو میں سمجھو لوگوں کے لیے محرم تھا، میں رسمی طور پر ہو کے آ گیا ہوں، میرے لیے محرم تھا ہی نہیں۔ اسی طرح یہ چہلم میں مظلوم کربلا ہے۔ چہلم بھی ایک پیغام لاتا ہے ہمارے لیے، چہلم بھی ایک خبر لاتا ہے ہمارے لیے، چہلم بھی ہمارے کردار کو سنبھالنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر پائیں، چہلم گزر جائے، تو یقین کریں یہ چہلم ہمارے لیے تھا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اس سے استفادہ کیا ہی نہیں۔ آپ سن چکے بزرگان سے، ذاکرین سے، علماء سے، کون سی تاریخ تھی ذرا بتائیے جب حر نے آگے حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے؟ کون سی تاریخ تھی؟ 2 محرم کو گھوڑے کی لگام پکڑی آگے حر نے۔ کوئی لمبی چوڑی کوئی بات نہیں کی، آگے گھوڑے کی لگام پکڑی، اور جس کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے وہ حسین ہے۔ امام سمجھ گیا کیا چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ آگے سے حر نے کہا میں بھی یہی کہتا اگر تو زہرا کا بیٹا نہ ہوتا۔ عزیزان، یہ 2 محرم کو حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے۔ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر کون سی گستاخی ہو سکتی ہے کہ انسان حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ لے؟ ہے کوئی اس سے بڑی گستاخی؟ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ 10 محرم کو اسی حر کے لاشے کو جب مظلوم کربلا لے کے آتے ہیں، جناب زینب جب گریہ کرتی ہیں تو بھائی بھائی کہہ رہی ہیں۔ اب بتائیں کون سا وہ شخص ہے، کتنا کردار اس کا اونچا ہوگا، کتنی فکر اونچی ہوگی اس انسان کی جس کی لاش پہ جناب زینب عالیہ بھائی پہ کہہ کر اس میں بیان کر رہی ہوں۔ اس سے بڑا مقام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ 2 محرم کو لگام پکڑی ہے، 10 محرم کو بی بی نے بیان کیے ہیں، 8 دن کا فاصلہ ہے۔ کیا ہوا ہے ان 8 دنوں میں کہ حر اتنا تبدیل ہو گیا؟ یہ حر کا تبدیل ہونا میدان کربلا میں قیامت تک آنے والے شیعوں کے لیے پیغام ہے کہ تم بھی ایسے بن جاؤ جیسے حر بن گیا ہے۔ یہ محرم ہمیں حر بنانے آتا ہے۔ اگر ہم سمجھدار ہیں، ہماری افکار اگر افکار حسینی کے ساتھ منسلک ہیں تو ہمیں حر بننا ہوگا۔ 2 محرم کو گھوڑے کی لگام پکڑی ہے، 10 کو بی بی بیان کر رہی ہیں، بھائی پکار رہی ہیں، مظلوم کربلا نے معاف کر دیا ہے۔
آخر یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ یہ فکر حسینی ہے، یہ سوچ حسینی ہے۔ آپ دیکھیں جا کے کتابیں اٹھائیں، روایت کہتی ہے 2 محرم کو جب امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور مظلوم کربلا میں حضرت عباس سے فرما کر خیمے لگوائے، اس کے بعد حالانکہ یہ عام سپاہی تو تھا نہیں، یہ بھی ایک دستے کا جرنیل تھا، سپہ سالار تھا، اس کے بعد اپنی فوج کے درمیان میں نہیں بیٹھا، ان کے ساتھ نہ نماز پڑھی ہے، نہ کھانا کھایا ہے، نہ ان کے ساتھ جا کے گفتگو کی ہے، علیحدہ بیٹھا رہا ہے۔ 10 محرم کی رات جب آیا ہے مظلوم کے پاس، اس سے پہلے اکیلا بیٹھا ہے، ایک سپاہی آ کے دیکھتا ہے کہ ہر اکیلا بیٹھا ہے۔ توجہ کرنی ہے، یہ ہے فکر حسینی، یہ ہے سوچ۔ آگے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ کہاں سوچ رہا ہوں، فکر کر رہا ہوں۔ کیا فکر کر رہے ہو؟ کہتے ہیں سوچ یہ رہا ہوں 2 محرم کو غلط نہیں کیا، ضمیر زندہ ہے اس لیے سوچ رہا ہے، حسین کی محبت حقیقی معنی میں ہے اس لیے سوچ رہا ہے، گرفتار ہو گیا ہے چہرہ دیکھ کے حسین کا، گرفتار ہو گیا ہے الفاظ سن کے حسین کے، عشق حسین حقیقی ہو گیا ہے، حقیقی معنوں میں محبت ہو گئی حسین سے۔ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں 2 محرم کو غلط نہیں کیا، حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی، میں نے علی کے بیٹے کے گھوڑے کی لگام۔ فوجی نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کریم ابن کریم، میں معافی مانگوں گا، حسین بخش دیں گے۔ آپ نے سنا ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ آنکھوں میں پٹی باندھی ہے، بیٹے کو ساتھ لیا ہے، غلام کو ساتھ لیا ہے، گھوڑے پہ سوار اور قرآن لے کے آئے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، اکیلا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں غلطی مجھ سے ہوئی ہے، معافی میں مانگوں گا۔ یقین تھا حسین پہ۔ روایت کہتی ہے ہر وہاں سے چلا، مظلوم کربلا اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے عزیزان کے ساتھ۔ مظلوم کربلا اپنے خیمے سے باہر نکلے ہیں، حضرت عباس پیچھے آئے اور خیال کیا ہو سکتا ہے مظلوم کربلا اپنے دشمن کی فوج کی آرائش دیکھنے کے لیے باہر نکلے ہوں۔ عباس کیونکہ فوج کے جرنیل تھے، باہر نکلے، مولا حکم فرماتے میں آ کے فوج کی آرائش دیکھتا، آپ کیوں نکلے ہیں؟ فرمایا میرا مہمان آ رہا ہے، میں مہمان کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ جب حسین خیمے سے باہر کھڑے ہیں، ابو الفضل العباس خیمے سے باہر کھڑے ہیں، سارے اصحاب جلدی سے باہر آئے۔ حسین ابن علی دیکھ رہے ہیں راہ، میرا ہر کہاں آ رہا ہے؟ سارے اصحاب ساتھ کھڑے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب ہر قریب آئے ہیں، ہر کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ گھوڑے سے اتر سکتے، گھوڑے پہ بیٹھا رہا، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، صرف ایک جملہ کہا سر جھکا کے، اخطأت یا ابن رسول اللہ، رسول کا بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، رسول کا بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ روایت کہتی ہے مظلوم کربلا آگے بڑھے، ایک ہاتھ یہاں داڑھی پر رکھا، دوسرا سر پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے حسین نے چہرہ اوپر کیا، فرمایا میں نے معاف کر دیا، فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ جب خوشی کی لہر پہنچی ہے نا خیموں تک، جناب زینب نے پوچھا 10 محرم کی رات ہے، میرے بھائی کے اصحاب میں یہ خوشی کی کیسی لہر ہے؟ اما فضا ذرا پتہ کرو نا حسین خوش کیوں ہو رہا ہے؟ جب بی بی نے آگے پتہ کیا، فرمایا جس نے وہ تیرے بھائی کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی معافی مانگنے آیا ہے۔ اما فضا پھر بتاؤ کیا ہوا، بھائی نے کیا کہا اسے؟ بی بی نے فرمایا تیرے بھائی نے تو اسے معاف کر کے کہا تو میرا بھائی ہے، جلدی سے انہوں نے محمد کو بلایا، جاؤ جا کے کہو مامو ہماری اماں بھی سلام کہتی ہے۔ عزیزان یہ محرم کا نتیجہ ہے، اگر محرم نہ ہوتا ہر نہ ہوتا۔ صرف 8 دن، 8 دن کی سوچ نے، 8 دن کی فکر نے، 8 دن کے عشق نے حر کو حر بنا دیا۔ اور امام نے کیا فرمایا؟ انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حسین کا عشق ایسا عشق ہے جو دنیا اور آخرت میں غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔
جو امام حسین کے ساتھ محبت رکھتا ہے پھر حسین بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے عشق کا، یہ قاعدہ ہے قانون کا۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھے گا، الفت رکھے گا، وہی الفت اور محبت اس کی طرف بھی پلٹے گی۔ یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے۔ جب ہم حسین کے ساتھ محبت رکھیں گے اور وہی محبت رکھیں گے جو مظلوم کربلا چاہتے ہیں، تو آپ یقین جانیں اس سے بڑھ کر حسین ہمارے ساتھ محبت کریں گے۔ وہ تو کریم ابن کریم ہے، ہم سے بڑھ کے، ہماری خواہش سے بڑھ کر حسین ہمیں دیں گے۔ عزیزان، 2 سے 3 جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، قبلہ صاحب کو زیادہ زحمت نہیں دیتا۔ صرف ایک آخری سوال کرتا ہوں آپ سے مصائب سے پہلے، مجھے یہ بتائیں کربلا کے اندر 10 محرم کے دن امام حسین نے اپنے بیٹے اکبر کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اکبر کا جنازہ نہیں پڑھا لیکن نماز پڑھی ہے حسین نے۔ نماز پڑھ کر اور بیٹوں کے جنازے نہ پڑھ کر حسین نے بتایا ہے شریعت خدا کی مرضی ہے، شریعت اس کی مرضی کا نام ہے، حسین کی مرضی نہیں ہے۔ شریعت اس کی مرضی ہے جس کے لیے حسین اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اتنی مقدس ہے شریعت، اتنا مقدس ہے یہ مذہب، اتنا مقدس ہے یہ اسلام جس کے لیے حسین اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں کربلا میں کھڑے ہو کر جب سارے شہید ہو جاتے ہیں؟ امام حسین سے پہلے کی جو شہادت حضرت علی اصغر کی ہے، جب حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، تن و تنہا رہ گیا حسین، بہنی کے خیمے میں آتے ہیں، الوداع کرتے ہیں، الوداع ختم ہوتا ہے تو باہر نکلتے ہیں، دشمنان پہ نگاہ ڈالتے ہیں اور ایک جملہ فرماتے ہیں، فرماتے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذونی، اے تلوارو اے تیرو، کیونکہ حسین ناظم کائنات ہے، حسین کی آواز ہر جاندار اور بے جان تک پہنچتی ہے۔ فرمایا اے تلوارو اور تیرو سنو، اگر میرے قتل کے بغیر میرے نانا محمد کا دین محکم نہیں ہو سکتا تو آؤ میرا سینہ حاضر ہے۔ فرمایا اگر میرے نانا کا دین، میرے نانا کی شریعت اگر میرے قتل کے بغیر، میری شہادت کے بغیر اگر محکم اور مستحکم نہیں ہو سکتی تو میں حسین حاضر ہوں۔ عزیزان محترم، کیونکہ چہلم کے عنوان سے مجلس ہے تو چہلم کا ایک جملہ آپ کی زحمت تمام۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے برگزیدہ صحابہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ نے بشارت دی جابر تم میرے اصحاب میں سے وہ انسان ہو کہ جس کو میرے بیٹے محمد باقر کی زیارت ہوگی، جب محمد باقر سے ملنا تو میرا سلام عرض کرنا۔ عزیزان، ہو گئی شہادت مظلوم کربلا کی، قافلہ رواں ہو گیا شام کی طرف، خبر پہنچی ہے مدینے میں، حضرت جابر نے بھی سنی، آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے تھے، اپنے غلام کا سہارا لیا اور کہا مجھے عراق کی سرزمین پر لے جاؤ جہاں حسین کی شہادت ہوئی ہے، میں جا کے پرسہ دینا چاہتا ہوں۔